وہ میرے پاس آیا اور اس نے شاہ غسان کا ایک خط مجھے دیا، شاہ غسان کا، بادشاہ کا ایک خط مجھے دیا۔ میں نے خط کو کھولا، خط میں شاہ غسان کے بادشاہ نے لکھا تھا، ایک آپ کی شخصیت تو بڑی اونچی ہے، آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ سے قطع تعلق کیا جائے، مگر ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کے سردار نے آپ کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے، آپ کو چھوڑ دیا ہے، وہ آپ سے بات نہیں کرتے اور لوگوں نے بھی آپ سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ اے کعب، آپ سب کو چھوڑ دیجئے، میرے پاس آ جائیے، میں اپنی حکومت میں آپ کو شامل کر لوں گا اور اپنی سلطنت کا ایک حصہ آپ کو ہبہ کر دوں گا، عطا کر دوں گا۔ اب سوچئے، اتنی بڑی لالچ دی جا رہی ہے، کیا ہوا؟ نبی نے آپ کو چھوڑ دیا، صحابہ نے آپ کو چھوڑ دیا، کوئی سلام نہیں کرتا ہے تو کیا ہوا؟ آپ میری سلطنت میں آئے، میں سلطنت کا ایک حصہ آپ کو دینے کو تیار۔ حضرت کعب فرماتے ہیں یہ دوسری آزمائش شروع ہو گئی، اس لیے میں نے فوراً اس خط کو چولہے میں لے جا کر جلا دیا۔ یہ ہے حسنین اردو میڈیا۔ بڑے ہی ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آگے کی طرف آئیے، چونکہ آپ کے تمام جو انداز کو ہمارے سامنے ایک میڈیا ہے حسنین اردو میڈیا جو کیچ کر رہی ہے، اور اس کے بعد 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد آپ یوٹیوب کے ذریعے سے ساری دنیا آپ کو دیکھے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس طرح ادھر ادھر منتشر ہو کر کے بیٹھیں، جڑ کے بیٹھیے۔ آئیے حضرات، میں بغیر کسی تمہید کے میں ایک شعر پڑھتا ہوں، ایک ایسے خطیب کو آواز دیتا ہوں جن کی خطابت کا چرچا صوبہ بہار میں سر چڑھ کر بولتا ہے۔ اللہ نے بہترین آواز، بہترین تقریر کے ذریعے سے پورے صوبہ بہار میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں، اور ایک اچھے خطیب بھی ہیں۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ ایک شعر کے ساتھ ان کو آواز دوں کہ زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے۔ آصف جیلانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، پنو صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہمارے دیگر قاری تاج الدین صاحب تشریف رکھتے ہیں، مولانا جمال صاحب تشریف رکھتے ہیں، بہت سارے علماء کرام اور آپ جیسے اچھے سامعین ہیں۔ شعر دیکھیے گا کہ زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے، ہمارا حوصلہ فولاد کی دیوار بنتا ہے۔ زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے، ہمارا حوصلہ فولاد کی دیوار بنتا ہے۔ ارے تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو، جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی تلوار بنتا ہے، جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی تلوار بنتا ہے۔ آئیے بڑے ہی ادب کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب اصلاحی دامت برکات العالیہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی خطابت سے اس پیاسی امت کو سیراب فرمائیں۔ آپ کے سامنے آپ کا چہیتا خطیب حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب اصلاحی دامت برکات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اسٹیج پر رونق افروز باوقار
علماء کرام، حفاظ اعظام اور قداور ہمارے سیاسی اور ساتھی طبابت کے میدان میں اپنی بہترین نمائندگی، خوبصورت کارکردگی کے ذریعہ علاقے بھر میں دعاؤں کے جو مستحق ہیں جناب آصف صاحب اسٹیج پر رونق افروز ہیں، اسی طرح ہمارے جملہ سامعین حضرات، بہت اچھا، ایسی اجلت میرے پاس کبھی نہیں تھی۔ میں کل سے بیدار ہوں، ساری رات کا پروگرام گزشتہ رات راگھو نگر بھوارا میں تھا، اور بدقسمتی سے میری نظامت تھی جس میں ذرہ برابر سکون اور قرار نہیں تھا۔ 3:30 بجے اسٹیج سے نیچے اترنے کا موقع اور فرصت ملا تھا۔ پھر آج ابھی یہاں سے دراصل میرا پروگرام رگھے پورا میں ہے، اور وہاں سے درجنوں مرتبہ کال آ چکی ہے، جلد تشریف لائیں، جلد تشریف لائیں۔ میں آپ کے بیچ آپ کی محبتوں اور دعاؤں کی وجہ سے حاضر ہوں، ورنہ میرا رکنا کسی بھی طرح یہاں مناسب نہیں تھا، اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان حائل ہوا ہوں۔ قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے خوف کو اپنے دل میں بسا لو، اس کے ڈر کو اپنے دل میں جگہ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور تم سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے جو چند باتیں ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ کا تقوی سب سے اہم ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو ہم طالبان جنت، بلکہ جنت الفردوس محض دعویٰ کرتے رہ جائیں گے، کیونکہ یہی وہ خوف الہی ہے جو ہمیں گناہوں سے روکتا ہے، یہ خوف الہی ہے جو ہمیں خطاؤں سے بچاتا ہے، یہ خوف الہی ہے جو ہمیں کامیابی کا رستہ دکھاتا ہے، یہ خوف الہی ہے جو ہمیں رب کے قریب کرتا ہے، یہ خوف الہی ہے جو دل میں شوق عبادت جگاتا ہے۔ اگر خوف الہی نہ ہو تو ہم اللہ کی عبادت ہی چھوڑ دیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس روئے زمین پر جو بے نمازی ہیں ان کا دل محض ایک پنجرہ ہے جس میں کوئی طوطا نہیں ہے، کوئی پرندہ نہیں ہے، خالی پنجرہ ہے جو نہ دیکھنے کے قابل ہے اور نہ گھر میں سجانے کے لائق ہے، مگر ہے کہ ہمارے صدر کے اندر وہ دل فٹ ہے، لگا ہوا ہے، بیکار ہے۔ تو اپنے دل کو خوف الہی سے سجا لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے، خطاؤں سے بچنا آسان ہو جائے، راہ ہدایت تمہیں مل جائے، نیکیوں کا طریقہ تمہارے لیے سہل اور آسان بن جائے، نماز میں دل لگنے لگے اور دیگر عبادتوں میں تمہاری طبیعت بحال رہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ارے دنیا والو تم نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے کون لوگ ہیں؟ یہ سچے وہ لوگ ہیں جو ایمان میں پکے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو رب ذوالجلال نے سچا فرمایا جو اپنے دعوے میں سچے ہیں، قول و عمل میں سچے ہیں، کیونکہ ہر انسان مومن نہیں ہو سکتا، اس کا دعویٰ ضرور ہے کہ وہ مومن ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کے لیے اس دعوے کے لیے سچائی ضروری ہے، اور سچائی کے ثبوت کے لیے اللہ کی عبادت ضروری ہے۔ اگر کوئی اعضاء اور جوارح سے عبادت الہی کا ثبوت نہیں دیتا تو وہ ایمان کے دعوے میں کھوکھلا ہے، وہ سچا نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے پکے اور سچے مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ سچائی کامیابی کی ضمانت ہے، یہ سچائی لوگوں کے لیے
ہمارے دل میں جگہ بناتی ہے، یہ سچائی ہمیں لوگوں کا محبوب بناتی ہے، یہ سچائی ہمیں بلند مقام اور مرتبے عطا کرواتی ہے، یہ سچائی اللہ وحدہ لا شریک کا ہمیں نیک بندہ بناتی ہے۔ یہ سچائی کی خصلت بڑی بہترین عادت ہے۔ ہمارے اندر اگر سچائی کی صفت نہ ہو تو ہم جھوٹوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سچ بولو، انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ رب ذوالجلال اسے سچوں میں لکھ لیتا ہے، اور جو انسان جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ رب ذوالجلال اسے جھوٹوں میں لکھ لیتا ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بول کر تھوڑا نفع تو حاصل کر سکتا ہے، ایک آدمی جھوٹ بول کر تھوڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے، ایک آدمی جھوٹ بول کر اپنے عیب پر تھوڑی دیر کے لیے پردہ تو ڈال سکتا ہے، مگر اس جھوٹ کو بہت دنوں تک چھپا کے نہیں رکھ سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک اس کے جھوٹ کا راز فاش کرتا ہے، اور وہ آدمی معاشرے میں دیکھتے دیکھتے جھوٹا قرار پاتا ہے، اور لوگ اس کے چہرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور اسے کذاب کہنے لگتے ہیں، جھوٹا کہنے لگتے ہیں۔ پھر کہاں گئی شان، کہاں گئی آن بان؟ تو انسان وہیں سے پھر ایڑی کے بل پلٹتا ہے اور زمین دوز ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو سچائی کی ڈگر کو اختیار کرے۔ رب ذوالجلال نے یہی فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے اس سرزمین پر جھوٹے لوگ بھی ہیں، جھوٹے لوگ بھی ہیں، اور بلکہ انہی کی تعداد زیادہ ہے، جھوٹوں کی تعداد زیادہ ہے۔ انہیں اپنے پیٹ کی پرواہ ہے، روزی روٹی کا خیال ہے، یہ جھوٹ بول کر سامان بیچتے ہیں، یہ جھوٹ بول کر دوسروں کو اپنے فریب میں پھنساتے ہیں، جھوٹے لوگ زیادہ ہیں۔ تو بہرحال جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے اور سچائی کا دامن تھامنا چاہیے، سچائی میں نجات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولو، سچ بولو گرچہ اپنے ہی خلاف کیوں نہ بولنا پڑے۔ جھوٹ بول کر کسی فتنے، کسی مصیبت اور کسی تکلیف کی گھڑی سے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ مصیبت میں ہو تو بھی سچ بولو، کیونکہ سچائی میں نجات ہے۔ بظاہر انسان سوچتا ہے کہ اگر میں جھوٹ نہ بولا ہوتا تو آج میں بری طرح پھنس جاتا، میں جھوٹ بول کر نکل گیا، مگر وہ انسان یہ نہیں دیکھتا کہ جھوٹ بول کر چھوٹی سی مصیبت سے نکل تو گیا ہے، مگر اس کا یہ جھوٹ ایک دن بڑی مصیبت میں ڈال دے گا، یہ نہیں سوچتا ہے انسان۔ اسی لیے جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور اب میں چند لمحے میں ایک واقعہ بیان کرتا چلوں جو بخاری اور مسلم شریف کے حوالے سے ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کا انوکھا اور دہشتناک خطرناک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زندگی میں ایک بار ایک غلطی ہو گئی جس کی سزا اتنی مہیب، اتنی خطرناک انہیں دی گئی کہ اس کو سن کر، اسے پڑھ کر تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے مسلمان میرے بھائیوں، حضرت کعب نے زندگی میں ایک بار غلطی کی تو رب ذوالجلال نے انہیں 50 دنوں تک مصیبت میں ڈال دیا، الجھن میں ڈال دیا۔ آج ہم اپنی زندگی میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، صبح و شام کتنی خطائیں ہم سے سرزد ہوتی رہتی ہیں، ہم نہ توبہ کرتے ہیں، نہ استغفار کرتے ہیں، اور نہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں غزوہ تبوک کا جب زمانہ آیا، جناب محمد رسول اللہ نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ اے میرے صحابہ، ہمیں غزوہ تبوک میں جانا ہے، دشمنوں کے محاذ پہ جانا ہے، مقابلے پہ جانا ہے۔ گرمی کا زمانہ تھا، شدید گرمی کی لہر چل رہی تھی، دھوپ کی تپش سے حالت خراب تھی، پھل بھی پکنے کے قریب تھا، اناج غلہ تیار ہونے والا تھا، کھجور کے خوشوں میں کھجوریں پک رہی تھی، مگر جناب محمد رسول اللہ کا فرمان سب کے اوپر غالب تھا۔ سارے صحابہ اس کی پرواہ چھوڑ کر
ग़ज़वा-ए तबूक में जाने का सामान फराहम करने लगे। कोई सवारी इकट्ठा करने लगा, कोई तलवार और तेग को शान देने लगा, हर एक अपनी अपनी तैयारियों में लग गया। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं, मैं ये सोच रहा था कि आज से पहले मैं कभी इतना मालदार नहीं था, मेरे घर में पैसे हैं, मेरा जेब रुपयों से भरा है, मैं जब चाहूंगा तैयारी कर लूंगा, जरा जब वक्त करीब आएगा तो मैं तैयारी कर लूंगा, मैं बाजार जाऊंगा और बाजार से उम्दा किस्म की सवारी खरीद लूंगा, बेहतरीन किस्म का हथियार और साजो असबाब ले लूंगा। मगर जमाना और वक्त गुजरता चला गया, यहां तक कि ग़ज़वा-ए तबूक की तरफ निकलने का वक्त भी करीब हो गया। हत्ता के जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके सहाबा जुक दर जुक मदीना से निकलने लगे और मैं मदीने में रह गया। मैंने सोचा कि चलो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह निकल गए तो क्या हुआ, मैं तेज सवारी खरीदूंगा और अल्लाह के नबी के पीछे एड़ लगाकर दौड़ूंगा और जल्दी ही अल्लाह के नबी के कारवां और काफिला में शामिल हो जाऊंगा। मगर दिन ऐसे ही गुजरता गया। हजरत काब बिन मालिक फरमाते कि मैं मदीना के बाजार में जाता तो मैं देखता कि कोई लूला है, कोई काना है, कोई अंधा है, कोई बीमार है या कोई मुनाफिक है। ऐसे लोगों के अलावा कोई भी सच्चा, कोई भी पक्का मुसलमान मदीने में मेरे सिवा बाकी नहीं था। मुझे शर्म आ रही थी, मुझे आर महसूस हो रहा था और अपने ऊपर मुझे नदामत हो रही थी कि हाय मैंने कैसी गलती कर ली, मैंने कैसी सुस्ती कर ली। मैं परेशान था कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को इसका क्या जवाब दूंगा। यहां तक कि वो वक्त भी आया कि मेरे कान में खबर आई कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने सहाबा को लेकर मदीना वापस आ रहे हैं। मुनाफिकीन की तादाद बहुत ज्यादा थी। वो सारे मुनाफिकीन प्लान बनाने लगे कि जब नबी मुहतरम तशरीफ लाएंगे तो हम झूठ बोलकर अल्लाह के नबी के गजब से बच जाएंगे। मैं भी सोचता था कि मुझे बोलना आता है, मैं भी झूठ बोलकर कोई बहाना बनाकर अल्लाह के नबी के गुस्से से निकल जाऊंगा। मगर जब अल्लाह के नबी मदीना तशरीफ ले आए, अल्लाह के नबी मामूल के मुताबिक मस्जिद में जाकर बैठ गए। प्यारे नबी के सामने मुनाफिकीन आते रहे और अपना उज्र बयान करते रहे, हर एक झूठे दावे करते रहे कि मैं बीमार था, मैं परेशान हाल था, मेरे पास साज़ो असबाब नहीं थे। अलगरज ये सारे मुनाफिकीन झूठी झूठी बातें करके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के गजब से बच गए। अब मेरी बारी आई, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने मैं गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेरे चेहरे को देखा, उन्होंने पूछा, ए काब तू कहां रह गया था? मैंने कहा, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के नबी, अगर आपके अलावा कोई दूसरा ये सवाल करता तो मैं जरूर झूठ बोल देता, मगर ए अल्लाह के नबी मुझे मालूम है कि अगर मैं झूठ बोलकर आपके इताब से बच भी गया तो रब्बे जुल जलाल मेरे झूठ से आपको तुरंत आगाह कर देगा और फिर मुझसे नाराज कर देगा। इसलिए मेरी मजाल नहीं कि मैं आपके सामने भी झूठ बोलकर आपके इताब से बच जाऊं। ए अल्लाह के नबी, आज मैं जो बोलूंगा वो सच ही बोलूंगा। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरे पास वाकई ग़ज़वा-ए तबूक में ना जाने का कोई बहाना नहीं था। मेरे पास दौलत भी थी, मेरे पास फरावानी भी थी, मगर ऐ अल्लाह के नबी, मैं महज सुस्ती की वजह से आपके काफिला के साथ नहीं निकल पाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तूने सच तो बता दिया, मगर उस वक्त तक मैं माफ नहीं करता जब तक कि अल्लाह वहदहू ला शरीक तुम्हारी माफी का खुद ऐलान कुरान में न कर दे। जाओ, आज के बाद से तुम नजर ना आना। सारे सहाबा से कह दिया, कोई इनसे बात ना करे। हर एक ने कते ताल्लुक कर लिया। हजरत काब फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नबी की मस्जिद में यानी मस्जिद नबी में जाकर नमाज तो पढ़ता, सलाम करता, मगर कोई मेरे सलाम का जवाब नहीं देता। मैं अपनी कनखी से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखता कि अल्लाह के नबी मुझे देखते हैं कि नहीं। मुझे महसूस होता कि अल्लाह के नबी इशारों में मेरी तरफ देख रहे हैं, मगर मैं जब सलाम फेर कर अल्लाह के नबी को देखता तो अल्लाह के नबी अपनी नजर फेर लेते थे। ये सजा थी एक गलती की जो हजरत काब ने कर ली। वो गलती क्या थी? महज सुस्ती थी। हमने सुस्ती में कितनी नमाजें छोड़ी,
कितने रोजे तोड़े, कितनी गलतियां की, कितने झूठ बोले, कितनी दगाबाजियां की, कितनी फरेबकारियां की। अरे सुस्ती, ये सुस्ती वो बुराई है, वो खता है, वो गलती है, यह इंसान को अल्लाह की रहमत से बहुत जल्द दूर कर देती है। मेरे मुसलमान भाइयों, यह सुस्ती कोई उज्र नहीं है, इसलिए सुस्ती नहीं करनी चाहिए। हजरत काब फरमाते कि मैं बहुत परेशान था, अभी 20-25 दिन गुजरा था कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक फरिश्तादा मेरे पास आया। उसने कहा, ऐ काब, तुम्हें अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अपनी बीवी से भी मुकातिआ करो, अलग रहो। हाय अल्लाह, दुनिया वाले बात नहीं करते, मेरे पड़ोसी बात नहीं करते, मेरे मुसलमान साथी बात नहीं करते, अब मैं अपनी बीवी से भी बात नहीं कर सकता, मैं अपनी बीवी के साथ भी नहीं रह सकता, मैं अपनी बीवी से बातचीत नहीं कर सकता, कते ताल्लुक करके रहूं, कैसे रह पाऊंगा। मगर ये तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म था। अपनी बीवी से फरमाया, ए मेरी प्यारी बीवी, अगर तुम मेरे घर में रहोगी तो गलती हो जाएगी, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान टूट जाएगा, इसलिए तुम अपने मायके चली जाओ। काब ने कहा, बीवी ने मान लिया और बीवी मोहतरमा मायके चली गई। हजरत काब अपने घर में तने तनहा रह गए, अकेले रह गए। और इसी तरह की गलती हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबी से भी हुआ था। गोया ये तीनों एक ही जुर्म के शिकारी थे, एक ही तरह की गलती इन तीनों दिग्गज किस्म के सहाबा से हो गई थी। और ये सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह ग़ज़वा बदर में शामिल होने वाले सहाबा थे, जिनके बारे में रब्बे ज़ुल जलाल ये कह चुका था कि ऐमेलू मा शि'तुम, तुम्हें इख्तियार है, तुम जो चाहो करो। उसके बावजूद इतनी सी गलती पर रब्बे ज़ुल जलाल इतना नाराज है कि 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन गुजर गया, कोई बात नहीं करता है, कोई सलाम नहीं करता है, कोई सलाम का जवाब नहीं देता है। हजरत काब फरमाते हैं कि जब 40वां दिन गुजर गया, मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मुझे ख्याल आया कि इस कायनात में एक आदमी मुझे सबसे ज्यादा महबूब है और वे मेरा चचेरा भाई भी है। उसका नाम अबू कतादा है। उसका एक बाग था, बाग की बाउंड्री थी और बाउंड्री में ताला लगा था, कोई दरवाजा खुला नहीं था। हाय, मुझे ख्याल आया कि आज मैं अपने चचेरे भाई से जाकर सलाम कलाम कर लूं, जो मुझे सबसे ज्यादा अजीज रखता है, जो मेरा सबसे ज्यादा महबूब है, वो मुझसे जरूर बात करेगा। दीवार को फलांग कर छलांग कर मैं अंदर दाखिल हुआ। मेरी नजर अबू कतादा पे, मेरे चचेरे भाई पे पड़ी। मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिए बगैर अपना रुख फेर लिया। मेरी आंखें बह पड़ी, आंसू निकल पड़े। मैंने कहा, मेरे भाई, क्या तू इस बात को नहीं मानता कि मेरे दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत भरी है और मैं अल्लाह के नबी का फर्मा बरदार हूं। उन्होंने कहा, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, मैं तुम्हारे दिल का हाल क्या जानूं, तुम्हारे दिल की कैफियत को अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। और जब उन्होंने भी बात नहीं किया तो कहते हैं कि मैं दीवार फलांग कर फिर बाहर आ गया। अभी मैं मदीना के मार्केट में, मदीना के बाजार में चल रहा था। मेरी निगाहें झुकी थी कि मैंने देखा एक आदमी मेरा पता पूछ रहा है। लोगों ने इशारे में बताया, वही है, वही काब बिन मालिक है। वो मेरे पास आया और उसने शाह गस्सान का एक खत मुझे दिया। शाह गस्सान का, बादशाह का एक खत मुझे दिया। मैंने खत को खोला, खत में शाह गस्सान के बादशाह ने लिखा था, एक आपकी शख्सियत तो बड़ी ऊंची है, आप इस लायक नहीं है कि आपसे कते ताल्लुक किया जाए, मगर हमें खबर मिली है कि आपके सरदार ने आपको जलील और रुसवा कर दिया है, आपको छोड़ दिया है, वो आपसे बात नहीं करते और लोगों ने भी आपसे कते ताल्लुक कर लिया है। एक आप सबको छोड़ दीजिए, मेरे पास आ जाइए, मैं अपनी हुकूमत में आपको शामिल कर लूंगा और अपनी सल्तनत का एक हिस्सा आपको हिबा कर दूंगा, अता कर दूंगा। अब सोचिए, इतनी बड़ी लालच दी जा रही है। क्या हुआ? नबी ने आपको छोड़ दिया, सहाबा ने आपको छोड़ दिया, कोई सलाम नहीं करता है तो क्या हुआ? आप मेरी सल्तनत में आए, मैं सल्तनत का एक हिस्सा आपको देने को तैयार। हजरत काब फरमाते हैं, ये दूसरी आजमाइश शुरू हो गई।
اس لیے میں نے فوراً اس خط کو چولہے میں لے جا کر جلا دیا، چولہے میں جلا دیا۔ اسی طرح دن گزرتا گیا، یہاں تک کہ 50واں دن جب آ گیا، آج میری ہمت مسجد میں جانے کی نہیں ہوئی، میں اندر سے ٹوٹا ہوا تھا، میں صدمے میں چور تھا۔ آج میں نے فجر کی نماز اپنے گھر کے مچان پہ ادا کی، چھت پہ ادا کی۔ ابھی تسبیح میں، تحلیل میں، ذکر و اذکار میں مصروف تھا کہ ایک آدمی نے زور سے پکارا، اے کعب خوش ہو جاؤ۔ میں فوراً سجدے میں گر گیا کہ آج سے پہلے کوئی نہ مجھے سلام کرتا تھا، نہ کوئی کلام کرتا تھا، آج کوئی بندہ جو میرا نام لے رہا ہے، ضرور میری توبہ قبول کرنے کی بات ہوگی، ضرور اس آدمی کو میرے نبی نے کہا ہوگا کہ جاؤ کعب کو خوشخبری سناؤ، جاؤ کعب بن مالک کو بلا کر کے لاؤ۔ فوراً سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے، سجدہ سے سر اٹھایا، وہ آدمی دوڑتا ہوا حضرت کعب کے پاس آیا، کہا خوش ہو جاؤ، کہا بات کیا ہے، کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے اور جناب محمد رسول اللہ نے تمہیں بلایا ہے۔ حضرت کعب نے آزمائشی دور میں بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، جھوٹوں کا ساتھ نہیں دیا، بادشاہ کے مکر و فریب میں نہیں آئے، اپنے ایمان کا ظرف کا سودا نہیں کیا، بلکہ جس طرح اس حادثہ سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دلوں میں سجائے بیٹھے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور زیادتی تو کی مگر اس میں کوئی کمی نہ واقع ہونے دی، سچائی کی ڈگر پہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہے اور النجات فی الصدق کا مصداق بن گئے۔ سچائی میں نجات ہے، وقتی الجھن ہے، وقتی مصیبت ہے، وقتی پریشانی ہے، مگر سچ بولنے کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے نجات پا جاتا ہے۔ آج اللہ کے نبی نے بلایا ہے، حضرت کعب فرماتے ہیں میری زندگی میں اتنی بڑی خوشی کی کوئی اور بات نہیں تھی کہ اتنے دنوں قطع تعلقی کے بعد جناب محمد رسول اللہ نے مجھے بلایا۔ میں نے اس خوشخبری کو سنا تو میں اپنے جسم کے اوپر جو میرا کپڑا تھا میں نے خوشخبری سنانے والے اس صحابی رسول کو عطا کر دیا۔ کہتے ہیں اگر میرے پاس اور کوئی دولت ہوتی اور کوئی چیز ہوتی تو اس خوشخبری کے بدلے میں سب اسے دے دیتا، مگر افسوس کہ میرے پاس میرے بدن پہ جو ایک جوڑا کپڑا تھا اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھی دے دیا۔ دوسرے سے کپڑا ادھار لے کر اپنے تن پر پہنا، زیب تن کیا اور وہاں سے اپنے گھر سے نکلے۔ راستے میں قطار بند صحابہ کی جماعتیں استقبال کر رہی تھی، سلام کر رہے تھے، لوگ کلام کر رہے تھے، محبتوں کی نظر سے دیکھ رہے تھے، اش کر رہے تھے کہ یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ آدمی ہے جو 50 دنوں کے بعد اللہ کا محبوب بن گیا ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ وہ سچا آدمی ہے جس نے نبی سے جھوٹ بولنا گوارا نہیں کیا، جھوٹوں کا ساتھ دینا گوارا نہیں کیا، منافقت کی ڈگر چلنا گوارا نہیں کیا۔ جب سچائی کے ڈگر پہ قائم رہا تو پروردگار عالم کا محبوب بن گیا۔ یہی وہ آدمی ہے کہ جس کو 50 دنوں کی مصیبت میں ڈالنے کے بعد رب ذوالجلال نے آزما کر دنیا کو بتایا کہ یہ وہ سچا آدمی ہے جو جھوٹوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ اللہ نے قرآن میں آیتیں اتار دی، وَعَلَىٰ ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ وہ 3 لوگ ہیں جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، ہم تینوں کی توبہ قبول کر کے انہیں معاف کر رہے ہیں۔ صحابہ اس کی قسمت پہ ناز کر رہے ہیں کہ ہمیں اتنا بڑا مقام نہیں ملا کہ ہمارا ذکر قرآن کی آیتوں میں آتا۔ اس سچ بولنے والے کا ذکر قرآن کی آیت میں آیا۔ جب تک دنیا رہے گی، جب تک تلاوت ہوگی، حضرت کعب بن مالک کو اس کی تفسیر میں یاد کیا جائے گا۔ اتنا بڑا مقام صرف سچ بولنے کی وجہ سے ملا، سچ بولنے کی وجہ سے ملا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، آج اللہ کے نبی کا چہرہ دمک رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی خوش ہوتے تو 14ویں رات کے چاند سے زیادہ آپ کا چہرہ خوبصورت لگتا تھا۔ آج اللہ کے نبی کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ دمک رہا تھا۔
میں بیٹھا, اللہ کے نبی نے کہا کعب پہلے والی بات نہیں ہے, دور نہ بیٹھو, میرے قریب آ کر بیٹھو. حضرت کعب فرماتے ہیں میں اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوا جناب محمد رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا اللہ کے نبی کے قریب بیٹھا. میں نے کہا اے اللہ کے نبی یہ معافی آپ کی طرف سے ہے کہ ذات باری کی طرف سے ہے؟ فرمایا نہیں, میری طرف سے نہیں, اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. حضرت کعب نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کو اتنی بڑی خوشخبری نہیں ملی جتنی بڑی بشارت مجھے ملی ہے کہ میری توبہ کا اعلان قرآن کی آیت نے اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اے اللہ کے نبی آج تک میں زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہوں, اور میں اب تو عزم کرتا ہوں کہ اب تو کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, اب تو اور جھوٹ نہیں بولوں گا. ارے اللہ کے نبی اللہ نے میری توبہ قبول کر لی تو میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو دھن ہے, میرے پاس جو دولت ہے, میرے پاس جو جائیداد ہے, میرے پاس جو زمین ہے, میرے پاس جو مکان ہے, میرے پاس جو باغات ہیں, اے اللہ کے نبی دل چاہتا ہے کہ سب کو صدقہ کر دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, اپنے پاس بھی کچھ رکھو اور کچھ کو صدقہ کر دو. اے مسلمانوں سچوں کا ساتھ دو, سچائی کی ڈگر پہ رہو, اگر مصیبت آئے تو جم کر کے رہو, صبر کرتے رہو, اور جب اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دے تو صدقہ و خیرات کرو. دیکھا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حضرت کعب بن مالک سچوں کے ساتھ ہو گئے, تھوڑی سی مصیبت آئی مگر بدلیوں کی طرح وہ مصیبت چھٹ گئی. رب ذوالجلال کے ایسے محبوب بنے کہ قرآن کی تفسیر میں ان کا نام لکھا جاتا ہے کہ اس آیت میں مراد کعب بن مالک ہے. جب تک کعب بن مالک کا نام نہ لیا جائے اس آیت کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی. میرے مسلمان بھائیوں, ہم بھی عزم کریں کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسائیں گے, سچوں کے ساتھ اپنی زندگی بتائیں گے, کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, جھوٹوں کا ساتھ نہیں دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس میں مضبوط اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں.